اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے والدین میری جنت میری دوزخ۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یقیناً تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بیٹیوں کو زندہ گاڑ دینا حرام قرار دیا ہے۔ جو لوگ سور کو حرام سمجھتے ہیں، جو خون پینے کو حرام سمجھتے ہیں، جو سود کھانے کو حرام سمجھتے ہیں، جو مردار کو حرام سمجھتے ہیں، وہ ماں کی نافرمانی کو حرام خیال کیوں نہیں کرتے؟ ماں کی نافرمانی بھی ایسے ہی حرام ہے۔ ایک ہی مقام ہے جہاں پر ماں کی بات نہ مانی جائے تو پکڑ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے، مثلا حجاب سے روکے، غیر مردوں کے سامنے آنے کو کہے، حرام کھانے کی ترغیب دے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر جانے سے روکے، تب وہ بات نہیں مانی جائے گی۔ ماں اگر خدا کے راستے سے نہیں روکتی تو ایسی صورت میں اس کی خدمت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا ضروری ہے اور اس کی نافرمانی حرام ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی، جن میں سے 2 باتیں یہ ہیں: تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں مار ڈالا جائے، اگرچہ تمہیں مار ڈالا جائے۔ دوسرا، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ وہ تمہیں حکم دیں کہ تم اپنے بیوی بچوں اور مال و دولت کو چھوڑ دو۔ یعنی ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا اور ان کی خدمت گزاری کرنا یہ ایک انسان کی انسانیت کا ثبوت ہے۔ قرآن کریم میں والدین کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا کہ آپ نے ان کی کیسے خدمت کرنی ہے، اور پھر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ان کی خدمت کا معیار کیا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق آپ کو حکم دیتے ہیں، انہی کی فرما برداری کے مطابق، تو ان کی نافرمانی کرنا حرام ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکساتے ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اگرچہ خدا کی نافرمانی والا کام نہیں کرنا۔ کچھ اور روایات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا سوائے اس صورت کے کہ اپنے باپ کو کسی کا غلام پائے، پھر اس سے خرید کر آزاد کر دے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہجرت کی بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور اپنے ماں باپ کو پیچھے روتا ہوا چھوڑ آیا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ دونوں کی طرف لوٹ جاؤ، انہیں خوش کرو جیسے انہیں رلا کر آئے ہو، یعنی ان کی طبیعت سیٹ کرو، انہیں مناؤ پھر آنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ واپس چلے جاؤ اور پھر دوبارہ ہجرت نہ کرنا۔ ہجرت کے عمل سے یہاں روکا نہیں ہے۔ خوش کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو ذہنی طور پر تیار کرو، ان کو فوائد بتاؤ، جب وہ راضی ہو جائیں تو پھر ایسا عمل کرو گے تو وہ فائدہ مند ہوگا۔ اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں جہاد پر جانے کی خواہش رکھتا ہوں مگر اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی موجود ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں والدہ موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بہتر بنا لو۔ جب تم ایسے کر لو گے تو تم حاجی بھی ہوگے، عمرہ کرنے والے بھی اور مجاہد بھی۔ یعنی جب تمہارے پاس تمہاری بوڑھی ماں موجود ہے، اس کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہیں، پھر جب تم اس کی خدمت کرتے ہو تو وہ تمہارے سارے برے اعمال کے برابر ہے، تمہارے سارے بڑے اعمال کے برابر ہے، حج، عمرہ، جہاد وغیرہ۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہا کہ میرے نکاح میں ایک عورت ہے اور میری والدہ اسے طلاق دینے کا حکم دیتی ہے، کیا کروں؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ
کہ باپ جنت کے درمیان والا دروازہ ہوتا ہے، اب تیری مرضی اسے ضائع کر دے یا باقی رکھ لے۔ اس سے مراد یہ تھی اگر ماں راضی نہیں تو بیوی کو طلاق دے دو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پہلے بھی اس پر بات کر چکے کہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس ابراہیم علیہ السلام گئے تو ان کے پاس ایک ایسی عورت کو پایا جو زبان کی اچھی نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسے ایک پیغام دے کر چلے آئے کہ اپنی چوکھٹ بدل ڈالو۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ان کو ماں باپ کی بات سمجھ آ گئی اور بیوی کو طلاق دے دی۔ والدین کا اختیار اس حد تک ہے کہ اگر وہ ایک خاتون سے خوش نہیں تو ان کی مرضی کے مطابق اسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی جو مجھے بہت پیاری تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد اسے اچھا نہیں جانتے تھے، پھر مجھے فرمانے لگے کہ اسے طلاق دے دو۔ میں نے انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو طلاق دے دو تاکہ تمہارے والد ایسا حکم دیتے ہیں۔ پھر میں نے یعنی ابن عمر نے اسے طلاق دے دی۔ اب آپ دیکھیے کہ چہیتی بیوی ہے لیکن باپ نہیں چاہتا تو طلاق دے دینا ہی جنت کا بچا لینا ہے۔ اس سے ہمیں والدین کی خدمت کا پتہ چلتا ہے۔ ممکن ہے کہ بیوی میں کوئی ایسی بات ہو، کوئی ایسی خرابی ہو جسے گھر میں دور کرنے کی کوشش کی گئی ہو لیکن دور نہ ہوئی ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انسان سے ناانصافی کی کبھی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ایسا حکم دیں۔ اس بات کو دلیل بنا کر ناانصاف والدین اپنے لیے جنت کے دروازے بند نہ کریں کہ وہ کسی نیک خاتون، کسی نیک لڑکی کو محض اس وجہ سے طلاق دلا دیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے بیٹے کی بیوی کو طلاق دلوائی تھی۔ جس وجہ سے طلاق ہوئی تھی اس کو پہلے تلاش کریں اور اپنے آپ کو بھی پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر لے آئیں، پھر طلاق دلوا دیں۔ تو یہ باتیں ہیں والدین کے حقوق کے حوالے سے، ان کو بھی اپنے حد کے اندر رکھنا چاہیے۔ یہاں جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس حوالے سے ہے کہ جو صالح والدین ہیں وہ کبھی کسی برائی کا حکم نہیں دیتے۔ ان سے کبھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ غلط کام کا حکم دیں۔ یقیناً ایسی خرابی اس خاتون کے اندر ہوگی جس کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس کو طلاق دے دیں۔ بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کسی خرابی کی وجہ سے کوئی والدین اگر طلاق دلوانا چاہیں تو طلاق دلوا سکتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے اور صلہ رحمی سے پیش آئے۔ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ والدین سے حسن سلوک سے دنیا میں بھی انسان کو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا اسے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز فرمائے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی عمل نہیں ٹال سکتا اور عمر میں صلہ رحمی کے علاوہ کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی ناک؟ فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو پایا، ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا آمین آمین۔ لوگوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس بندے نے اپنی زندگی میں اپنے والدین میں سے کسی کو بڑھاپے میں پایا اور ان سے تو حسن سلوک اور خدمت نہ کرنے کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی تو میں نے آمین کہا۔
پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص رمضان کا مہینہ پائے، نہ روزے رکھے اور نہ اس کا احترام کرے، پھر مر جائے اور بخشا نہ جائے، وہ جہنم میں جائے اور اللہ تعالیٰ اسے رحمت سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین، تو میں نے کہا آمین۔ انہوں نے پھر کہا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، وہ دوزخ میں جائے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے آمین، تو اس پر بھی میں نے کہا آمین۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ اگر کوئی اس کے بغیر ہی مر گیا تو دوزخ میں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ سید بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بنی سلمہ قبیلے کا ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، کیا میں اپنے ماں باپ سے ان کے انتقال کے بعد بھی حسن سلوک کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، 4 حسن سلوک ایسے ہیں جو آپ کر سکتے ہو۔ ان کی جنازے کی نماز، دوسرا ان کے لیے دعا اور استغفار، تیسرا ان کے وعدوں کو پورا کرنا، چوتھا وہ صلہ رحمی جو صرف ان کی وجہ سے ہو، پانچواں ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ تو آج ہم اسی بات پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم اپنے والدین کی خدمت کریں اور اپنی جنت کمائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔